نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear physical and online students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس, لاسٹ کلاس جو ہماری ٹیوزڈے کو ہوئی تھی آن لائن, اس میں ہم نے ایک ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا IFRS 15 ریونیو فرام کانٹریکٹس وتھ کسٹمرز. آن لائن ایک دفعہ مجھے بتا دیں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں کا ریپلائی نہیں آ رہا. جی سر آ رہی ہے. کوئی ایشو ہو تو بتا دیجیے گا. ریونیو فرام کانٹریکٹس وتھ کسٹمر IFRS 15 میں نے کہا تھا پچھلے جو دو IS تھے, ایک تھا IS 11 کنسٹرکشن کانٹریکٹ اور ایک تھا IS 18 ریونیو ریکوگنیشن. ان دونوں کو ختم کر کے سسپینڈ کر کے ایک نیا IFRS بنایا گیا. اس میں دو چیزوں پہ فوکس کیا گیا, ریونیو پہ اور کانٹریکٹ پہ. میرا جو زیادہ تر فوکس تھا لاسٹ لیکچر میں, وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ کس کے اوپر تھا؟ کانٹریکٹ کے اوپر. اچھا, میں نے آپ کو اس کا ہینڈ آؤٹ شیئر کیا تھا IFRS 15 کا. پہلے پیج پہ تھیوری بھی لکھی ہوئی ہے اور اس پہ 5 اسٹیپ ماڈل بھی دیا ہوا ہے. وہ ماڈل بھی ایک دفعہ پیپر میں پوچھا گیا ہے, خالی اسٹیپ پوچھے گئے, 3 نمبر کا غالباً سوال ہے. وہ ہینڈ آؤٹ کے شاید جو میں نے ہوم ورک دیا تھا اسی سوال میں ایک پارٹ تھا چھوٹا سا, کہ آپ کو 5 اسٹیپ بھی بتانے تھے. تو وہ اسٹیپ آپ کو پتا ہونے چاہیے, اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا آپ نے فیور دینا ہے. ACC F7 کی بک میں یہاں یہ چیپٹر جہاں اسٹارٹ ہو رہا ہے, میں نے ڈیفینیشن وہیں سے کاپی کی ہے. شروع کے کچھ پیجز پہ آپ دیکھیں تو اس کی سیپریٹ الگ الگ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دی ہیں, تو آپ اس کو گو تھرو کیجیے گا. میں نے فوکس کیا ہوا ہے اس ٹاپک میں کانٹریکٹ کے اوپر, اور کانٹریکٹ کے ہینڈ آؤٹ میں نے شاید 7 سوال رکھے تھے یا 9 سوال تھے. 9 سوال تھے. لاسٹ کلاس میں ہم نے 4 سوال کیے تھے, ایک میں نے ہوم ورک دیا تھا. 5 بڑا آسان تھا. ہوم ورک آپ لوگوں سے ہو گیا ہوگا, میرا نہیں خیال اس میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد جو آج میرا پلان ہے, 4 میں سے 2 میں سوال کرواؤں گا انشاءاللہ, باقی 2 آپ کو خود سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ, اس پہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اس میں دیکھیں ہم نے لاسٹ کلاس میں جو پڑھا تھا, کوسچن 1 میراکل کنسٹرکشن کمپنی, کوسچن نمبر 2 OCS کنسٹرکشن کمپنی, کوسچن نمبر 3 رائل کنسٹرکشن کمپنی, کوسچن نمبر 4 پیراگون کنسٹرکشن کمپنی. آج ہمارا پلان کوسچن 5 سے آن ورڈ چلنے کا ہے. تو یہ رہا کوسچن نمبر 5 آپ کی اسکرین پر. کیا آپ سب کو کوسچن 5 نظر آ رہا ہے؟ آل از ویل. فالوئنگ انفارمیشن جی سر ریلیٹس ٹو اے فکس پرائس کانٹریکٹ. یہ انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے ریگارڈنگ فکس پرائس کانٹریکٹ. انیشیل اماؤنٹ آف ریونیو ایگریڈ 605, یہ ڈاٹ لگا ہوا ہے اور ملین میں بات ہو رہی ہے, تو 605 ملین ہے یہ. انیشیل ایسٹیمیٹ آف دا کاسٹ آف دی کانٹریکٹ آن Jan 1 550 ملین. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو آپ کی انیشیل ایسٹیمیشن ہوتی ہے نا, ہو سکتا ہے وہ آپ نے کاسٹ کی ایسٹیمیشن غلط کر دی ہو. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے چینج بیکاز آف ویریشن. اگر آپ لوگوں کو وہ سوال یاد ہو پیراگون والا, 150 120 انیشیل ریونیو اور کاسٹ, پہلے ہی سال اینڈ ہونے سے پہلے ویریشن آ گئی, ریونیو 185 ہو گئی تھی, کاسٹ 145 ہو گئی تھی. ہاں وہ تو ایک الگ چیز تھی, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے وہ تو ویریشن کی وجہ سے ریونیو کاسٹ دونوں چینج ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا, ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے جو کاسٹنگ کیلکولیٹ کی ہے وہ تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ایئر اینڈ پہ کاسٹنگ چینج ہو سکتی ہے. یہاں پر ایسے ہی سین ہوا ہے. دیکھیں میں 2 لائنیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. نمبر 1 انیشیل ایسٹیمیٹ آف دا کاسٹ آف کانٹریکٹ ایٹ Jan 1 2009. نمبر 1 estimate of total cost at the end of 2009. اچھا اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ estimate of total cost at the end of 2009, یہ ہے 555500. یعنی کہ آپ کی جو کاسٹ ہے نا وہ پہلے سال کے اینڈ پہ
چینج ہو چکی ہے. یس ٹوٹل کاسٹ, صرف کاسٹ چینج ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پہ کاسٹ انکرڈ ایٹ دی اینڈ آف 2009, پہلا سال 2009 ہے, اس کے اینڈ تک کتنی کاسٹ انکرڈ ہو چکی ہے؟ 173.260, جس کے اندر شامل ہے ایک مٹیریل جو کہ کب یوز ہوگا؟ فیوچر میں. مٹیریلز ایٹ دا سائٹ فار یوز ان فیوچر ایٹ دی اینڈ آف 2009 ایٹ کاسٹ 6610. یہ پہلے سال کے اینڈ پہ 173.260 جو کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے, اس کے اندر ایک مٹیریل شامل ہے جو کہ کب استعمال ہوگا؟ فیوچر میں. تو وہ آپ کی پہلے سال کی کاسٹ میں جانا نہیں چاہیے. اب یہاں پہ ویریشن آ گئی, کون سے سال میں آ گئی؟ A variation was agreed in the contract which resulted in the following: increase in contract revenue. As a result of variation, آپ کی جو کانٹریکٹ کی ریونیو ہے وہ انکریز ہو گئی 13750 سے, ایڈیشنل کاسٹ 8250 سے, کاسٹ انکرڈ ایٹ دی اینڈ آف 2010 394,625. یہ 2 سال تک کی کاسٹ ہے. پھر ایسٹیمیٹڈ آف ٹوٹل کاسٹ ایٹ دی اینڈ آف 2010 وہ کہہ رہے ہیں 563,750, اور وہ یہ مطلب آگے والے سال کی بھی ملی ہوئی ہے. اور پھر یہ کاسٹ ایکچوئل میں اتنی ہی انکرڈ ہوئی جتنی انہوں نے بتائی ہے. کاسٹ انکرڈ ایٹ دی اینڈ آف 2011 کتنی انکرڈ ہوئی ہے؟ 555,500 پلس 8250, وہ جو آپ کی ویریشن کی وجہ سے آئی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں آپ کو کلک ہوں گی, ابھی شاید کچھ کلک نہ ہو. میں نے نیچے گراف بنایا ہوا ہے, وہاں سے آپ کو انشاءاللہ کافی آسانی ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہے 3 سال کی ٹائم لائن. اس 3 سال کی ٹائم لائن پہ اگر آپ فوکس کریں تو اگر میں ریونیو اور کاسٹ آپ کے سامنے رکھوں, سوال دیکھیے گا, سوال کو سامنے رکھتے ہوئے انیشیل اماؤنٹ آف ریونیو ایگریڈ. اچھا میں یہاں روپیز ان 1000 میں بات کروں گا, وہ ملین ہے اوپر اور وہ ڈاٹ لگا ہوا ہے. پہلے سال جب آپ نے کانٹریکٹ سٹارٹ کیا, انیشیل اماؤنٹ آف ریونیو ایگریڈ, آپ کی ریونیو یہاں پہ کتنی تھی؟ 605 ملین ہے. میں یہاں 1000 لکھ رہا ہوں بیکاز کہ میں نے اوپر روپیز ان 1000 لکھ دیا. یہاں انیشیل ایسٹیمیٹ آف کاسٹ آف کانٹریکٹ آن Jan 1, 2009. شروع میں مجھے لگ رہا تھا یہ کانٹریکٹ میرا 505 ملین, اور ہم 30 غائب کر کے جا رہے ہیں 1000 پہ کاسٹ نہیں, اوکے سوری 550, یو آر رائٹ. انیشیل ایسٹیمیٹ تھا 550,000. از دیٹ کلیئر؟ لیکن جب پہلا سال آپ نے اینڈ کیا تو پہلے ہی سال آپ کو پتا چلا کہ آپ کی جو ایسٹیمیشن ہے نا کاسٹنگ کی, وہ غلط تھی. ایسا ہی ہے, ریونیو میں پہلے سال کوئی چینج نہیں آیا, پہلے سال دیر از نو ویریشن, صرف آپ کی کون سی ایسٹیمیشن غلط ہو گئی تھی؟ کاسٹ کی. اب آپ دیکھیں یہ irrelevant ہو گیا, یہ انفارمیشن کیا ہو گئی؟ ریلیونٹ کیا ہو گئی؟ ایسٹیمیٹ آف ٹوٹل کاسٹ ایٹ دی اینڈ آف 2009. ٹوٹل کاسٹ 555.5 ہے, وہ 30 ہم نے اومٹ کیے ہوئے ہیں, تو 555,500. یہ پہلے سال کے اینڈ پہ ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاسٹ. کیا پہلے سال از دیر اینی انکریمنٹل امپیکٹ ان ریونیو؟ نو. تو ریونیو پہلے سال کے اینڈ پہ کیا رہے گی؟ 605,000. ڈیورنگ 2010 ویریشن واز ایگریڈ. 2010 میں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نہیں, کیا آ گیا؟ ویریشن. کیا آ گیا؟ ایز اے ریزلٹ آف ویریشن آپ کی ریونیو میں کوئی انکریمنٹل امپیکٹ آیا؟ کتنا ریونیو انکریز ہوا ویریشن کی وجہ سے؟ 13,750. ایز اے ریزلٹ آف ویریشن ایڈیشنل جو انکریز ہوا ہے کانٹریکٹ ریونیو میں 13,750. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو کاسٹنگ ہے نا,
क्या इसमें कोई एडिशनल इंपैक्ट आया है? हाउ मच? क्या बात है, 8,250। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड ईयर के एंड पे मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 605, सॉरी रेवेन्यू कितनी हो जाएगी? 605,000 प्लस 13750, तो दिस वुड बी 618,750। क्या कोई मुझे बताएगा ये टोटल मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2 क्या कहलाएगी? एट द एंड ऑफ ईयर 2 टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएं। वेरी गुड, 563,750। ये राणा साहब ने 563,750 कैसे कहा? 555,500 प्लस 8250। अब ये खुद भी बता रहे कॉस्ट इनकट एट द एंड ऑफ 2010 394,625 इनकट हो चुकी है, और जो टोटल एस्टिमेशन है 2010 के एंड पे वो यही है 563,750, और एक्चुअल में भी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई एट द एंड ऑफ 2011 तक वो कितनी इनकर्ड हुई है? इसका मतलब है लास्ट ईयर में रेवेन्यू भी 618,750 है, और लास्ट ईयर में एक्चुअल जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो कितनी है? 563,750। इज दैट क्लियर? अब यहां पे पहली रिक्वायरमेंट है जिसके 6 मार्क्स थे, कंप्यूट द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन से क्या मुराद है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर द ईयर्स फ्रॉम 2009 टू 2011, यानी कितने साल की आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है? 2009, 2010, 2011, 3 साल। यूजिंग द प्रोपोर्शन दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, बहुत अहम जुमला लिखा हुआ है। यूजिंग द प्रोपोर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकट फॉर द वर्क टू डेट बेयर टू द लेटेस्ट एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देखिए, हम जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? रिक्वायरमेंट ए है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? हाँ, बड़ा आसान सा इसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, यानी आपकी जो कॉस्ट लगी है एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक, उसको डिवाइड कर दो उस कट ऑफ डेट पे कितनी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको नजर आ रही है। टोटल जो कॉस्ट होगी वो किसी भी पर्टिकुलर ईयर एंड पे, मीनवाइल जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, वो एक्चुअल नहीं होती, वो क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है, और इनटू 100। क्या किसी को ऑब्जेक्शन है इस फॉर्मूले पे? नो। अच्छा, अब यहां पे मैं अगर 2009, 10 और 11 की बात करूं तो 2009 में कॉस्ट टू डेट मैंने ऊपर सब चीजें लिख दी है। अगर आप देखिए कॉस्ट का जो सेकंड लाइन है, इनिशियल मेरा एस्टिमेट था 550,000 रुपीज इन 1000, ये मेरा इनिशियल एस्टिमेट था, जो कि सवाल में इररेलेवेंट हो गया क्योंकि पहले ईयर एंड पर मेरे जो कॉस्ट की एस्टिमेशन है वो चेंज हो गए थे। क्या वो 550,000 था, या वो चेंज होके 555,500 हो गया था? क्या हो गया था? ओके, राणा साहब कहते हैं सर 555 और 500 ऊपर आपको नजर भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा, हम कहते हैं कॉस्ट टू डेट, ये तो कॉस्ट लग चुकी है, सॉरी ये मैंने तो डिनोमिनेटर ले लिया, एक मिनट, ये मैंने डिनोमिनेटर ले लिया है, ये तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये पहले साल के एंड पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब यहाँ पे राणा साहब कहते हैं सर ये पहले साल के एंड तक जो कॉस्ट लगी है ना, वो तो वैसे 173,260 है, लेकिन इस 173,260 के अंदर 6610 का वो मटेरियल है जो अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या वो कॉस्ट में काउंट होना चाहिए? नहीं।
تو اب ہم کیا کریں گے, ویری سمپل, ہم جو ہے نا کاسٹ ٹو ڈیٹ 173,260 میں سے کیا مائنس کر دیں گے. ہاں میں جہاں کیلکولیشن کر رہا تھا وہاں ذرا آپ کو یہ شو کرتا ہوں تو دیکھیے گا, میں نے یہاں پہ کہا کہ بھائی میرے پاس یہ جو 173,260 ہے, 260 اس میں سے کتنا مائنس کروں گا, 6610, 6610. کیونکہ یہ اس کے اندر موجود ہے جو کہ پہلے سال یوٹیلائز نہیں ہوا. ان دونوں کا ڈفرنس 1,66650. یہ جو 1,66650 ہے نا, دس از دی ایکچوئل کاسٹ ٹو ڈیٹ پہلے سال کے اینڈ پہ. ایم آئی رائٹ؟ اب اس کو ڈیوائڈ کروں گا پہلے سال کے اینڈ پہ, میری کتنی ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاسٹ نظر آ رہی ہے, 555,500. یہ جو 550 ہے نا یہ بالکل irrelevant ہو گیا. اس لیے بالکل irrelevant ہو گیا بیکاز کہ یہ پہلے ایئر اینڈ پہ ہی آپ کا چینج ہو چکا ہے. تو انٹو 100 کروں گا تو پہلے سال کسی نے کہا کہ سر ہمارا کانٹریکٹ 30%. از دیٹ کلیئر؟ اچھا عبید اللہ بھائی جو ہے نا ہمارے, اچھا بہرحال اب آ جائیں سیکنڈ ایئر پہ. سیکنڈ ایئر جب ہم جائیں گے 2010 میں, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی کاسٹ انکرڈ ہو چکی ہے. تو سر آپ سوال پہ اوپر آئیں اور اس لائن کو دیکھیے گا, کاسٹ انکرڈ ایٹ دی اینڈ آف 2009. یس یو ایبسولوٹلی رائٹ, 394,625. رانا صاحب آر یو وتھ می؟ 394,625 یہ کاسٹ آپ کی لگ چکی ہے کتنے سال تک, ڈیوائڈیڈ بائی. اب کیا ابھی بھی آپ کا 2010 کے اینڈ پہ کیا ایسٹیمیشن 555,500 یا چینج ہو چکا ہے؟ بیکاز آف ویریشن فردر انکریمنٹل امپیکٹ آیا ہے. جی علی کتنی کاسٹ ہے اب؟ کیا بات ہے علی, چھوٹے بھائی جو ہے ہمارے علی, چھوٹے علی جو ہیں نیمن بھائی کہتے ہیں 563,750 تازہ موجود ان دا کلاس, اینڈ ہی سیڈ کہ 563,750 انٹو 100 کرتے تو 70% آ رہا ہے. آن لائن 70% آ رہا ہے. جی سر. اوکے گڈ ہو گیا. آگے چلتے ہیں 2011 میں. 2011 میں چونکہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پوری کی پوری کاسٹ لگ چکی ہے. ادھر دیکھیں کاسٹ انکرڈ ایٹ دی اینڈ آف 2011 563,750, اور اوپر جو میں نے گراف بنایا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ یہ رہی آپ کی جو ایکچوئل کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے وہی آپ کی ٹوٹل کاسٹ بھی ہے 563,750 ڈیوائڈیڈ بائی 563,750. تو into 100 تو definitely this would be 100%. Am I right? عبد البصیر بھائی میرے خیال سے آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا شاید. Do you have any question? عبد البصیر بھائی. جی سر میرے پاس سوال یہ ہے سر, ہم لوگ وہ ڈفرنس لے کے مطلب نہیں لیں گے, مطلب یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ دکھانا ہوگا کہ اتنے سال میں کتنی کمپلیشن ہو گئی ہے, مطلب صرف اسی سے یہ. عبد البصیر بھائی لاسٹ کلاس میں تھے؟ جی سر تھا, بالکل تو تھا. وہاں میں نے کبھی ڈفرنس تو نہیں لیا. یہ تو ایکیومولیٹڈ پرسنٹیج آف کمپلیشن آتی ہے. پھر ہم کیا کریں گے جب ریزلٹس انکارپوریٹ کریں گے فور دا ایئر وہاں پہ الگ کریں گے. ٹھیک اچھا گڈ. اچھا اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اگر میں یہ اس کو تھوڑا سا ریزلٹس جو ہے وہ ایکیومولیٹ کرنا چاہوں, آئی مین ٹو سے اگر یہ جو میرے پاس پرسنٹیج آ رہی ہے پہلے سال 30% کام ہو گیا اور سیکنڈ ایئر میں 40% کام ہوا, شاید یہ تھوڑا سا ہمارے عبد البصیر بھائی بھی کہنا چاہ رہے تھے, اور تھرڈ ایئر 30%. دو ایسے ایئر ہیں جن میں پرسنٹیج سیم ہے لیکن ڈینومینیٹر آپ کا چینج ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اس دن ہم بات کر رہے تھے نا, جو میں سمجھا رہا تھا اس دن کہ یہ لاجک اپلائی نہیں کر سکتے, تو وہ لاجک اگر یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنے کی کوشش کی وہاں تو چل سکتی تھی, یہاں پہ وہ فیل ہو جاتی. تو دیٹس وائی میں نے وہاں پہ ایسے ہی سکھایا آپ کو. لیکن اب اس سوال میں دو ریکوائرمنٹ تھی. پہلی ریکوائرمنٹ تو میں نے یہی سالو کر دی سوال کے ساتھ ہی, اسٹیج آف کمپلیشن. اب جو سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے ریونیو کاسٹ اینڈ پروفٹ
will be recognized in each year, तीनों साल। अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव टेबल में बनाऊंगा और वो मैंने स्केच किया हुआ है ऑलरेडी, आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं। ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 2। क्या आप लोगों को स्क्रीन पे ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉलम्स 3 नजर आ रहे हैं? जी बोले राणा साहब। जी सर। जी सर। हाँ वो अब मैं समझ गया आपका सवाल, गॉट इट। वो असल में स्टूडेंट्स हमारे साथ एक हमारे बहुत ही आपको पता है स्टूडेंट मौजूद है हमारे राणा भाई, और राणा साहब का एक सवाल मैंने सुना तो नहीं है कंप्लीट, लेकिन मैं समझ गया। आई थिंक राणा साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर वो पहले साल के एंड पे 6610 का मटेरियल जो बच गया था वो अगले साल हमने ऐड क्यों नहीं किया। तो याद रखिए राणा साहब का पॉइंट ये है, सुन लें सब लोग, कि सर ये 173260 में से 6610 पहले साल माइनस किया है, क्योंकि सवाल कहता है कि इंक्लूडिंग मटेरियल फॉर फ्यूचर यूज, और फिर नीचे बता दिया मटेरियल एट साइट फॉर यूज इन फ्यूचर वो इतने का था। तो सर हमने यहाँ तो माइनस किया, हमने इसको अगले साल ऐड क्यों नहीं किया। अब राणा साहब ये सुन लें, ये जो आपको बता रहे हैं ना कॉस्ट इनकट एट द एंड ऑफ 2010 और कॉस्ट इनकट एट द एंड ऑफ 2011, जिनको हमने डिनोमिनेटर रखा है, सॉरी नोमिनेटर पे रखा है, तो ये दोनों जो है इसमें इनफैक्ट तो वो पहले साल बचा है, तो लॉजिक बात ये है कि वो सेकेंड ईयर के कॉस्ट में अल्टीमेटली शामिल है। अगर वो शामिल नहीं होता ना तो वो आपको लिख के देते एक्सक्लूडिंग मटेरियल जो लास्ट ईयर बचा था, फिर उसको ऐड करते हैं हम। और ये जब जुमला लिख दिया ना कॉस्ट इनकट एट द एंड ऑफ दिस, बात खत्म हो जाती है। टोटल जो अब तक की कॉस्ट है। अब आप देखिएगा ना, मैं अभी इसके जब ये सेकंड रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मजीद जो है वो तब्दीली नजर आएगी। और जी हाँ कल